ٹھیک ہے، ادھر سے آپ پہ اٹیک ہو رہے ہیں، آپ کی طرف سے ان پہ اٹیک ہو رہے ہیں، اگلی الغار کب کرنے جا رہے ہیں؟ اب جو ریسنٹلی ہمارے پاس بچوں اور بچیوں کے قتل کرنے کی اس کی جانب سے ویڈیوز آئی ہیں، اب اس کو گرفتار کروانا ہے انشاءاللہ۔ آخری دم تک آپ نے پھر لڑنا ہے، یہ جنگ بیچ میں نہیں چھوڑی جائے گی، کیونکہ عموماً یہی ہوتا ہے کہ جنگیں بیچ میں چھوڑی جاتی ہیں۔ حق خطیب صاحب کو تو اپنی ریٹنگ چاہیے، اقرار الحسن صاحب کو بھی ریٹنگ چاہیے۔ السلام علیکم ناظرین، ڈیلی پاکستان کے ساتھ میں ہوں مرزا سبحان بیگ، اور آج آپ کی ملاقات کروا رہے ہیں پاکستان کے ایک ایسے اینکر سے کہ جنہوں نے میڈیا انڈسٹری کے اندر تہلکہ مچا کے رکھا ہے۔ جی ہاں، میری مراد کسی اور سے نہیں بلکہ اقرار الحسن سے ہے۔ جہاں دیکھ لیں اقرار بھائی اور حق خطیب صاحب آمنے سامنے۔ ایک بات یہ بھی بڑی اٹھائی جا رہی ہے کہ جی حق خطیب صاحب کو تو اپنی ریٹنگ چاہیے، اقرار الحسن صاحب کو بھی ریٹنگ چاہیے۔ بڑا ٹائم ہو گیا، کچھ بڑا چھکا انہوں نے مارا نہیں ہے، تو انہوں نے کہا یار چلو کوئی کنٹروورشل چیز اٹھاتے ہیں، شاید ٹی آر پی بحال ہو جائے گی۔ ہر چیز سے قطع نظر میرا صرف ایک سوال ہے کہ کیوں کیا، کیسے کیا، ریٹنگ کے لیے کیا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ بھائی جو میں بات کر رہا ہوں وہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے؟ اور کیا اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ایک ایسا شخص کہ جو ایک آیت تک نہیں سنا سکتا، وہ یہ کہے کہ میں اللہ کا ولی ہوں، اور وہ آنکھوں سے زنجیریں برآمد کرے جو کوئی بھی کرتب کر کے دکھا سکتا ہے، وہ منہ سے کیلیں برآمد کرے کہ جو کوئی بھی ایلوژنسٹ یا جو خود کو جادوگر کہنے والے لوگ ہیں وہ کر کے دکھا سکتے ہیں، وہ جو درجنوں سینکڑوں لوگ موجود ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اس کے پاس گئے، اس نے ہمیں دنیاوی علاج سے روک دیا، خود بھی کچھ نہیں کر سکا اور ہمارا پیارا اس دنیا سے چلا گیا، اس میں ننھے بچے بھی ہیں، اس میں ننھی بچیاں بھی ہیں، کیا یہ بات درست ہے یا نہیں؟ یہ بتلائیے کہ کیا وہاں جو پیسے لیے جاتے ہیں لوگوں سے لنگر کے نام پر، اس کی ویڈیوز ہم نے دکھائیں، وہ ویڈیوز درست ہیں یا نہیں؟ وہاں جو لوگ 9 برس 10 برس جاتے رہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ فراڈ ہے اور ہم سے منہ سے کیلے اور وہ چینیں نکلواتا تھا، یہ بات درست ہے یا نہیں؟ وہاں ایک پاکستان کے باہر سے ٹرکش یوٹیوبر آتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ یہ محض ایک فراڈ ہے اور میرا سر درد کا مجھے شف شف کیا، مجھے سے کوئی فرق نہیں پڑا۔ اس نے اپنی خفیہ ریکارڈنگز میں دکھایا کہ وہاں جو ہزاروں سینکڑوں لوگ موجود ہیں ویل چیئرز کے اوپر، ان میں سے کسی کو یہ نہیں اٹھا سکا، کسی ایک کو بھی کھڑا نہیں کر سکا۔ دیٹ مینس کہ وہ اب جو ویڈیوز کھڑے ہوتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں وہ پلانٹڈ ویڈیوز ہوتی ہیں، وہ اداکار ہوتی ہیں۔ یہ بات میں درست کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا؟ کیا اس سے پاکستان اور اسلام کا چہرہ مسخ ہو رہا ہے دنیا کے سامنے یا نہیں ہو رہا؟ اس پر بات کیجیے۔ یہ کرنے کی بات ہے۔ میری نیت کیا تھی یہ میں کچھ کہوں گا، آپ کچھ تسلیم کریں گے، وہ غیر پروردگار اور انسان کا معاملہ ہے۔ میں جو بات کر رہا ہوں وہ غلط ہے یا ٹھیک ہے، اس پر مجھے لگتا ہے کہ جج کرنا چاہیے۔ اقرار بھائی آپ وہاں پر گئے، دیکھا ہم نے، بڑا معاملہ رہا جی، گھیر بھی لیا گیا، لوگ بھی آ گئے، ہزاروں کا مجمع تھا۔ اس سارے معاملے کے دوران کچھ ایسی چھپی ہوئی چیز بتائیں کہ کوئی فون وون بھی آیا تو ہوگا؟ ویسے تو آپ تو عادی ہیں فون ریسیو کرنے کے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ایک تو ایک ظاہر دین کے نام پر ورغلانا اور اشتعال دلانا نسبتاً ایسے فراڈیوں کے لیے بڑا آسان ہے۔ دوسری بات جو میرے لیے سب سے تشویشناک بات تھی کہ جس میں میں تھوڑا سا کبھی کبھی دھیما بھی ہوا، اور اینڈ پہ تو بہت زیادہ، اس لیے کہ میرے ساتھ وہ سیلریڈ لوگ تھے جو کیمرہ پرسنز ہیں، جو آڈیو انجینئرز ہیں، جو گاڑی کے ڈرائیور تھے۔ ان کی زندگی کو میں کچھ بھی کر کے مجھے معافی بھی مانگنی پڑتی تو میں ان کی زندگی کو خطرے میں نہیں ڈال سکتا تھا، کیونکہ وہ بدبخت ان تمام لوگوں پر تشدد کر رہے تھے۔ آپ دیکھیے وہ انگوٹھیاں پہن کے اس کے جو مرید ہیں، جو اس کے چیلے اور گنڈے ہیں، وہ باقاعدہ سروں کے اندر جو ہے مستقل اس پنچ مارے، جی بے شمار۔ تو وہ ظاہر ایک ایسی سچویشن تھی کہ جہاں مجھے جو فکر تھی وہ بالکل اپنی ٹیم کی تھی۔ ہزاروں کی تعداد میں لوگ اس کے پیچھے جو کھڑے ہوئے ہیں، اس میں کمزوری کس کی سمجھتے ہیں؟ میں وہ سوال نہیں کر رہا کہ کیوں کھڑے ہیں، میں کہہ رہا ہوں اس میں غلطی کس کی ہے ذرا؟ یہ کوئی پیمانہ نہیں ہے کہ اگر اس کے ساتھ 100 یا 1000 لوگ کھڑے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے پاس کچھ تو ہوگا۔ بھائی نہیں نا۔ میں چاہوں گا ذرا آپ کے جتنے بھی ویورز ہیں وہ گوگل کریں پیٹر پاپ آف۔ وہ 1980s میں ایک بہت بڑا فراڈ تھا کرسچینٹی کو، اس طرح کے ابھی بھی بہت سارے لوگ کام کر رہے ہیں، وہاں بھی ہزاروں لوگ اس زمانے میں ہوا کرتے تھے، وہ تب بھی کیمروں کے ساتھ وہ ریکارڈ کرتا تھا، یہ بھی یوں شف شف کرتا ہے، وہ بھی یوں کرتا تھا، اور وہ بھی ویل چیئر سے لوگوں کو اٹھانے کا ڈرامہ کرتا تھا، اس کی بھی ساری ریکارڈنگز موجود ہیں۔ تو کسی کے پاس لوگوں کا جانا اس کے حق پر ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ دلیل یہ ہے کہ اگر کوئی دین اسلام کا نام لے رہا ہے تو وہ قرآن و سنت سے کتنے مطابقت رکھنے والے عمل کر رہا ہے، وہ شریعت کا کتنا پابند دکھائی دیتا ہے، اسے قرآن و سنت کا کتنا علم ہے، وہ جو حرکات و سکنات کر رہا ہے وہ دین سے کتنی مطابقت رکھتی ہیں، جو لوگوں سے لوٹ مار کر رہا ہے اس کی کتنی گنجائش اسلام کے اندر موجود ہے، وہ جو اس کا زرق برق لباس ہے، جو اس کا شاہانہ طرز زندگی ہے، جو اس کی گاڑیاں ہیں، جو اس کی جائیدادیں ہیں، ان کی دین میں کتنی گنجائش ہے، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ چلے گئے، ساری چیزیں ہو گئیں، لیکن جو معاملات ہیں وہ جو کہ تو برقرار ہیں، ٹھیک ہے؟ ادھر سے آپ پہ اٹیک ہو رہے ہیں، آپ کی طرف سے ان پہ اٹیک ہو رہے ہیں، اگلی الغار کب کرنے جا رہے ہیں؟ ہم نے پہلے یہ طے کیا تھا کہ ہم 23 مارچ کو جائیں گے بھرپور قوت کے ساتھ۔ پاکستان کے وہ تمام لوگ جو اس کو ایک فتنہ سمجھتے ہیں وہ وہاں جا کے حق خطیب کے آستانے کے باہر اپنا پرامن احتجاج ریکارڈ کروائیں گے تاکہ ریاست جاگے اور لوگوں کی زندگیاں بچا سکیں ہم۔
لیکن ہمیں پھر مصدقہ اطلاعات ملی اس کی اپنی شورا کے لوگوں کی جانب سے کہ اپنے ہی کچھ لوگوں کو نقصان پہنچائیں گے تاکہ ذمہ داری ہم پر عائد ہو. تو اب میں اکیلا جانے کا میں نے اعلان کیا ہے کہ وہاں جو ان کے آستانے کے قریب ہے کلر سیدہ بائی پاس, وہاں جاؤں گا اور پھر میں اس کے آستانے کے باہر کھڑا ہو کر, یہ میرا رائٹ ہے کہ میں پرامن طور پر احتجاج ریکارڈ کرواؤں, اور اگر لوکل میڈیا وہاں موجود ہو تو ہم اس کے ذریعے یہ پیغام دیں کہ یہ ہمارا نمائندہ نہیں ہے, میرا نمائندہ نہیں ہے بطور پاکستانی, بطور مسلمان. اور ہم پہلے یہ کہتے تھے کہ اس کا اڈا بند کروانا ہے اس لیے کہ یہ وہاں لوگوں کو ساتھ لوٹ مار کرتا ہے جس کے ایویڈنس موجود ہے. اب میں یہ کہتا ہوں کہ نہیں, اب جو ریسنٹلی ہمارے پاس بچوں اور بچیوں کے قتل کرنے کی اس کی جانب سے ویڈیوز آئی ہیں, اب اس کو گرفتار کروانا ہے انشاءاللہ. قتل کرنا بہت بڑا الزام لگا رہا ہے. میں آپ کو کہتا ہوں کہ میرے فیس بک پیج پر ایک ویڈیو موجود ہے, میں ایکسپلین کر دیتا ہوں. ایک باپ ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ میری بچی تھی جس کو دل کا عارضہ تھا, میں اس کے پاس لے گیا, اس نے کہا کہ آپ نے ڈاکٹر کے پاس نہیں لے کے جانا ہے اس کو, آپ نے اسپتال نہیں لے کے جانا ہے اس کو. اور وہ بچی تیسرے دم کے بعد گھر آئی اور اس کا سانس اکھڑنا شروع ہو گیا, اور اس کے بعد وہ فوت ہو گئی. اب آپ اسے قتل کہیں گے یا نہیں کہیں گے, یہ میں آپ پر اور پاکستان کے لوگوں پر فیصلہ چھوڑتا ہوں. تو ایک باپ کو اتنی سمجھ, اتنا شعور, اتنی عقل تو ہوگی کہ میں نے تو بھائی کہ میں کیسے نہیں جاؤں ڈاکٹر کے پاس, باپ کی غلطی نہیں سمجھتے اس میں آپ؟ نہیں, دیکھیں یہ آپ اور میں جو یونیورسٹیز کے پڑھے ہوئے لوگ ہیں جنہوں نے علم حاصل کر رکھا ہے ان کو سمجھ میں آتی ہیں یہ باتیں. ہمارے معاشرے کے اندر جن لوگوں کو شعور نہیں دیا گیا ہے, جہاں تعلیم نہیں پہنچی جس طرح سے پہنچنی چاہیے تھی, میں یہ نہیں کہتا کہ کلیتاً آپ کہیں گے کہ باپ کا قصور نہیں ہے, لیکن جب آپ ایک شخص کو دیکھ رہے ہیں کہ جو ختم نبوت کا نعرہ لگا رہا ہے, جو اسلام کی بات کر رہا ہے, جو کہہ رہا ہے کہ میں اللہ کا ولی ہوں, میں قلندر دورہ ہوں اور ہم سب عقیدت رکھنے والے اللہ کے ولیوں سے, تو یقیناً پھر ایک وقت آتا ہے کہ جہاں پہ آپ گمراہ ہو جاتے ہیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ جو کچھ کر رہے ہیں وہ بالکل رائٹ ہے 100%, تو کیا آج آپ ڈیلی پاکستان کے اس پلیٹ فارم سے یہ وعدہ کریں گے کہ آخری دم تک آپ نے پھر لڑنا ہے, یہ جنگ بیچ میں نہیں چھوڑی جائے گی؟ کیونکہ عموماً یہی ہوتا ہے کہ جنگیں بیچ میں چھوڑی جاتی ہیں, اور اس لیے چھوٹ جاتی ہیں کہ معاملات طے ہو جاتے ہیں, ڈیلز ہو جاتی ہیں. جب تک لوگوں کی زندگیاں اس کے ہاتھوں محفوظ نہیں ہوتی, میں آپ سے اور پاکستانی قوم سے وعدہ کرتا ہوں, میری جان بھی چلی جائے, میں انشاءاللہ العزیز اپنے آخری سانس تک, خون کے آخری قطرے تک انشاءاللہ اس فتنے کے خلاف لڑتا رہوں گا. تھینک یو سو مچ. ناظرین کرام, آپ نے اقرار بھائی کی باتیں سنی. مرزا سبحان بیگ کو اجازت دیجیے, اللہ نگہبان.